السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں مسعود رضا. 99 سے لے کر آج تک تقریباً میں نے 10 وزیر اعظموں کو اپنا آفس سنبھالتے ہوئے دیکھا، جس میں سے 9 وزیر اعظم یا 9 سربراہ حکومت اپنی مدت پوری کیے بغیر یا مدت سے زیادہ وقت گزارنے کے بعد چلے گئے. نواز شریف صاحب 99 میں، پھر مشرف صاحب چیف ایگزیکٹو بن گئے، پھر جمالی صاحب کی حکومت ہے، شجاع صاحب کی حکومت ہے، شوکت عزیز صاحب، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت آئی، اور پھر ہم نے عمران خان صاحب کی بھی حکومت دیکھی. گزشتہ جو 2 ادوار تھے، اس میں وزیر اعظم تو اپنی مدت پوری نہیں کر سکے تھے، لیکن اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی تھی، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو جنرل الیکشن ہوئے، ان کی حکومتیں بنی، تو ان جماعتوں نے اپنی مدت پوری کی، اقتدار کی. توقع ہم کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب اپنی مدت پوری کر سکیں گے، لیکن اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید ایسا ممکن نہ ہو سکے. ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی وقت پورا کیے بغیر گھر جانا پڑے. جن لوگوں کا میں نے آپ سے ذکر کیا، جن وزرائے اعظم، چیف ایگزیکٹوز نے پاکستان کو سرو کیا، ان میں سے اکثر سے میری ملاقاتیں رہی ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو میں نے انٹرویو کیا 2005-2006 میں، جب وہ ایگزائل میں تھیں دبئی میں. نواز شریف صاحب سے کئی ملاقاتیں رہیں. لانگ مارچ کے دوران ان کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا، ان کی گاڑی میں ان سے خاصی مواقع پہ گفتگو ہوئی. ان تمام شخصیات سے جب بات ہوتی تھی، تو چونکہ یہ جو عرصہ بنتا ہے وزیر اعظم آنے جانے کا، اگر آپ اس کو آن ایوریج دیکھیں تو یہ شاید 2.5 سال بھی نہیں بنتے. اتنی مدت میں ہمارے یہاں ایک وزیر اعظم تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ موضوع ضرور گفتگو میں آتا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، بار بار ایسا کیوں ہو رہا ہے، جب سے پاکستان بنا ہے آج تک کوئی وزیر اعظم اپنی مدت پوری کیوں نہیں کر سکا. تو جواب تقریباً سب کا ایک ہی ہوتا تھا کہ غیر سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے کاروباری ریاست میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی مخالفین ہیں انہیں صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ 2 حکومتیں 2 وزیر اعظموں کے ساتھ اپنی مدت پوری کر چکی ہیں، 2 پارٹیاں، 2 اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر چکی ہیں، تو اب ایسا نہیں ہوگا. اور ہمیں یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ جب آمریت کا دور ہوتا تھا کہ بدترین آمریت ہو تو بہترین آمریت ہو تو اس کے مقابلے میں بدترین جمہوریت کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن اس مرتبہ، اس وقت جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے، ہمیں پھر یہ نظر آ رہا ہے کہ سیاسی مخالفین کے درمیان برداشت بالکل بھی موجود نہیں ہے. ایسے معاملات پر وہ بات کر رہے ہیں جن پر بات کرنے کی تک نہیں بنتی. کل جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے OIC کی جو ہم مہمان نوازی کر رہے ہیں، اسی پر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم دھرنا دے دیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیسے OIC کا اجلاس آپ منعقد کرتے ہو. تو یہ قومی نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں، کم از کم ان کو بالائے طاق رکھنا چاہیے. ابھی ہم بات نہیں کر رہے کہ کس طرح سے ہماری عوام زندگی گزارتے ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، پہلے والوں نے کون سی دودھ کی نہریں بہا دیں، آگے والے کیا کر دیں گے، حکومت تبدیل ہو جائے گی تو کون سا پاکستان کے اندر ایسا انقلاب آ جائے گا کہ سب خوشحالی کی طرف دور پڑیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوگا. یہ ایک سلو پروسیس ہوتا ہے، اس کے ساتھ چلنا چاہیے، لیکن پروسیس کو چلنا چاہیے. میرا سوال یہی ہے کہ پروسیس کیوں نہیں چل پاتا، بار بار ہم ناکام کیوں ہوتے ہیں، بار بار ایسی جگہ کیوں پہنچتے ہیں جہاں پر حکومتیں، وزرائے اعظم اپنے وقت مکمل نہیں کر پاتے، ان کی پالیسیز آگے نہیں بڑھ پاتی، اور ہر کچھ عرصے کے بعد ہم ایک نئی ڈگر پر چلنے کی تیاری کر لیتے ہیں، اور اس پہ ہم شادیاں نہیں بچاتے ہیں، خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور مٹھائیاں بھی بانٹتے ہیں. آج جو صورتحال ہے تھوڑا سا اس کا احوال میں بتا دوں کہ اب 25 تاریخ کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی باقاعدہ کارروائی شروع ہوگی. اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے. اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ بھی غیر آئینی کام ہو گیا، اور جنہوں نے غیر آئینی کام کیا ہے ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. تو غداری کے جو الزامات ہیں یہ ہر دور میں لگتے چلے آ رہے ہیں، اس دور میں بھی لگ رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے آج بھی ایک عوامی جلسے سے خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے اپنے منحرف اراکین کو کہا کہ میں آپ کو معاف کر دوں گا، آپ واپس لوٹ آئیں، کیونکہ آج تاریخ بتائے گی، تاریخ یہ ثابت کرے گی، یہ بتائے گی آپ کو کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. یہ سودا ہو رہا ہے، ضمیروں کا سودا ہو رہا ہے، اور اس کو جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے. جب کھلے عام سندھ ہاؤس کے اندر جمہوریت کا جنازہ نکالا جائے تو ساری قوم کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ کھڑے ہوں سچ اور حق اور اچھائی کے ساتھ، اور اس قسم کی سودا بازی کے خلاف اپنی آواز بلند کریں. آج درگاہ آپ کے سامنے اپنے جو MNAs جن کو یہ کروڑوں روپے رشوت دے کے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں آپ ان سے مخاطب ہوں.
देखो, मेरे जो गलती कर बैठे एमएनएस, देखें, एक पार्टी का सरबराह आपकी बाप की तरह होता है, हमेशा के लिए आपके नाम के साथ लग जाएगा कि आप ज़मीर फरोश हैं। तो इसलिए मेरे जो एमएनएस गलती कर बैठे हैं, आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे एमएनएस गलती कर बैठे हैं, और बिलावल साहब भी यही कह रहे हैं कि जी तारीख बताएगी कि आप कहाँ खड़े हैं। ज़रा उनकी भी गुफ्तगू सुनें कि वो कैसे लोगों को कह रहे हैं कि आप हमारे साथ ही रहें, इमरान खान साहब की तरफ जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। पाकिस्तान के अवाम आपको जिम्मेदार ठहराता है इस मुआशी बहरान का, जिसकी वजह से वो महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं, टैक्सेस और बेरोज़गारी और गुर्बत की वजह से परेशान हैं। वो जानते हैं कि जो आज आपके खिलाफ करे होंगे उनका नाम तारीख में रिकॉर्ड होंगे, कि जब इस सिलेक्टेड निज़ाम के खिलाफ बगावत का अलम उठाया गया कि कौन सा पार्लियामान का मेंबर हक के साथ खड़ा था, जमहूरियत के साथ खड़ा था, आइन के साथ खड़ा था, और कौन इस सिलेक्टेड कठपुतली प्लांटेड सियासतदान के साथ खड़ा था। आप समझते हो कि आप कि ये झूठ चलेगा। 3 साल से आपके झूठ अब नहीं चल रहे हैं, अब आपके आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। इसके बाद सियासी मुखालफीन में बिल्कुल बर्दाश्त मौजूद नहीं है। ये वो एक अहम नुक्ता है जो तमाम ही वज़राए आज़म मासी में कहते रहे हैं, और आज भी हमें यही नज़र आ रहा है। तारीख़ क्या साबित करेगी नवाज़ शरीफ साहब की जद्दोजहद को, आसिफ अली जरदारी साहब की जद्दोजहद को, इमरान खान साहब की हुकूमत को तारीख़ कैसे याद रखेगी। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराऊँ। इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आमिर ज़िया साहब मेरे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब, पहले तो ये कि मैं आपसे तारीख़ी हवालों से बात करूँ, और क्या आप माजी में क्या मुस्तक़बिल में क्या देखेंगे, किस तरह से याद रखा जाएगा कि एक हुकूमत थी, मुंतखब थी, नहीं थी, एक अलग बहस, मगर एक जमहूरी सेटअप चल रहा था। उस जमहूरी सेटअप को हटाने के लिए तमाम अपोजिशन जमा हुई, और फिर हमने जो कुछ सिंध हाउस में हुआ वो सब कुछ भी देखा। इन सब पे तो मैं बात करूंगा, लेकिन एक बात और की जा रही है, पहले ज़रा मुझे उसका जवाब दें। इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं से आप बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं। ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद शायद पेश होने की नौबत ही ना आए। कल ख्वाजा इज़हार साहब भी मेरे साथ मौजूद थे। जब उनसे मैंने कहा कि आप कहाँ खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले आ तो जाए तहरीक अदम एतमाद। वो लोग समझते ही नहीं है कि तहरीक अदम एतमाद आएगी भी या नहीं आएगी। इसकी क्या वजह है, ये तासुर क्यों मौजूद है? देखिए मसूद भाई, आपका जो सवाल जो तारीख़ी हवालों वाला है वो कमाल का सवाल है, और हम है गजनी याददाश्तों वाली कौम, यानी हमारी मेमोरीज़ बड़ी शॉर्ट हैं, मेदे बड़े मजबूत हैं, लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म, और जो ज़ेन है, जो मेमोरी है, वो बस बिरयानी की प्लेट और कीमे वाले नान और कदम बढ़ाओ और जिए और फलाना और मरे और उसमें ही है। लेकिन मैं आपको यानी ये सवाल छोड़ दें, ये ख्वाजा साहब, ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब ने क्या फरमाना है और वो क्या फरमा सकते हैं, ये क्या होना है। आप सिर्फ इस कौम को मुझे आज याद दिलाने दें प्लीज़ कि हमारे थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने पीपल्स पार्टी बनाई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1970 में रोटी कपड़ा और मकान दिया था का नारा मारा था। क्या सिर्फ सिंध को रोटी कपड़ा और मकान मिल गया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो का माइंड सेट ये था कि उन्होंने 4 वज़ीर आज़मों को फारग करने वाले सिकंदर मिर्ज़ा को ख़त लिखा कि आप कायदे आज़म से बड़े रहनुमा हैं। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का माइंड सेट ये था कि वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे 1.5 साल इक़्तिदार के लिए। आगे आ जाएं, दूसरे आ जाएं, और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लॉन्च किया था मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने, और अयूब खान उनके डैडी थे। यानी मतलब ये कि किस नर्सरी में उन्होंने परवरिश पाई, ये भी देखिए। आगे आ जाएं, नवाज शरीफ साहब, ज़ियाउल हक साहब का, जिसको बिलावल भुट्टो कहते थे कि ये असल बेटा है ज़ियाउल हक का। तो नवाज शरीफ साहब जब जुनेजो हुकूमत बरतरफ की तो ये खड़े हो गए थे ज़ियाउल हक साहब के साथ। आगे आ जाइए, IGI बनाई इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ख़िलाफ़ और उस हुकूमत गिराई। आगे आ जाइए, और यूसुफ गिलानी के ख़िलाफ़ ये मेमो गेट पे गए। आगे आ जाइए, फिर उसके बाद आ जाती हैं बेनज़ीर भुट्टो साहबा। सिर्फ 2-4 जुमले, बेनज़ीर भुट्टो साहबा आ जाती हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहबा वो सियासी रहनुमा हैं जिन्होंने मिसाक़ जमहूरियत किया था
نواز شریف کے ساتھ، اور اس میں ایک نقطہ تھا کہ آپ کبھی بھی ہم اب آئندہ سے کبھی بھی کبھی بھی سرونگ جنرل سے نہیں ملیں گے، اور لیکن دبئی میں انہوں نے پرویز مشرف صاحب سرونگ جنرل کے ساتھ ملاقاتیں فرمائیں، اور بے نظیر بھٹو وہ سیاستدان ہیں، نواز شریف کے مارشل لا لگا تو بے نظیر بھٹو نے ویلکم کیا تھا اس مارشل لا کو، جب پرویز مشرف صاحب نے مارشل لا لگایا نواز شریف حکومت کے خلاف۔ تو اب آگے آ جائیے زرداری صاحب کا کیا بات کرنی یا کیا نہ کرنی۔ آگے آ جائیے بلاول بھٹو صاحب آج جو سندھ ہاؤس جو صرف میرا خیال ہے کہ شاید لوٹے رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا، اس کے کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بلاول بھٹو اور بے نظیر بھٹو سے لے کر بلاول بھٹو تک ساری دنیا تڑپتی ہے اس پہ کہ مشرف نے پیپلز پارٹی توڑی اور پیٹریاٹ بنائی۔ نواز شریف 2006 سے کہتے ہیں ہم لوٹوں کو نہیں لیں گے، مریم نواز کہتی ہے ہم لوٹوں کے خلاف گھیراؤ کریں گے، نون کہتی ہے اب لوٹا کریسی دفن کرنی ہے، ضمیر فروشی دفن کرنی ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم آئینی جنگ لڑ رہے ہیں، جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور پی ڈی ایم کیا کہتی ہے 26 نکات، سویلین بالادستی، جمہوریت کی بالادستی اور ووٹ کی عزت۔ اب یہ ساری سندھ ہاؤس میں سمٹ کے آگے ایک مرتبہ پھر یہ ایکسپوز ہوئے ہیں۔ اب کیوں ہے ایسا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کیونکہ آج کل ہم پولرائز بڑے ہو چکے ہیں، میں لفظ کم استعمال کرتا ہوں تاکہ کچھ اچھا تاثر جائے، لیکن یہ فاشسٹ ہیں ذہنی طور پر، ان میں ایک بندہ بھی جمہوری نہیں ہے۔ یہ موروثی سیاست کی لعنت ہے جو ہم پر مسلط ہے، یہ خاندانی ایک فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں سونے کے انڈے اور بچے دینے والی، اور یہ فیکٹریوں کے مالک ہیں، اور ان کی یعنی پیپلز پارٹی کی جمہوریت ساری سمٹی ہوئی ہے زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کے وجود میں، ہاؤس آف شریف کی ساری جمہوریت سمٹی ہوئی ہے 4 بندوں کے وجود مبارک میں۔ عمران خان یہ سارے روتے تھے کسی وزیر اعظم کو مدت پوری نہیں کرنے دے گی، حالانکہ یہ ایک دوسرے کو ہی ہٹاتے رہے، لیکن وہ چھوڑ دیجئے۔ عمران خان کی بیڈ گورننس، بیڈ پرفارمنس، مس مینجمنٹ پہ 100 سوال ہو سکتے ہیں۔ عمران خان کے 22 سال جن کے خلاف جہاد کیا تو انہی کے ساتھ مل کر انہوں نے حکومت بنائی، اس پر کوسچنز ہو سکتے ہیں۔ وہ الیکٹیبلز کو نہیں لینا چاہتے تھے، ایم کیو ایم کو نہیں لینا چاہتے تھے، کاف لیگ کو نہیں لینا چاہتے، آزاد کو نہیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن عمران خان کا قصور کیا ہے؟ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے ایکسپوز کیا ان کو، چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو مبینہ طور پر۔ اچھا کہتے ہیں ایک اور بڑا خوبصورت جملہ ہے، عمران خان کیوں کہتا ہے ہمیں کچھ ثابت کیے بنا چور، ڈاکو، لٹیرا؟ بھائی تو پیپلز پارٹی نون لیگ کو ثابت کر کے کہتی تھی علی بابا 40 چور تمہارے پیٹ چیریں گے سڑکوں پر گھسیٹے کے، اور نون لیگ جو انہی کو ریپیٹ کر رہے ہیں نا، انہی کو ریپیٹ کر رہے ہیں، کو کہتی تھی تو وہ کہتی تھی ایم کیو ایم ان کو کہتی تھی، یہ ایم کیو ایم کو کہتے تھے، کاف لیگ ان کو کہتی تھی، یہ کاف لیگ کو کہتے تھے، تو وہاں ثبوت کہاں تھے؟ اب ایشو یہ بنیادی طور پہ یہ آخری 2 جملے بول لیں دیجئے کہ یہ سیاسی ابن الوقت جو جن کا نام اتحادی ہے، یہ موقع شناس اور موقع پرست، یہ اور جو سندھ ہاؤس میں لوٹے کے عام پذیر ہیں، آج پوری قوم کا یہ عمران خان کا مسئلہ نہیں۔ عمران خان میٹر نہیں کرتا، ہٹ جائے گا کوئی بات نہیں، آگے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا دودھ اور شہد کی نہریں ہیں۔ عمران خان رہ جاتا ہے، کوئی میٹر نہیں کرتا۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ آج سندھ ہاؤس میں یہ لوٹے ہوں گے، کل پنجاب ہاؤس میں ہوں گے، پرسوں کے پی ہاؤس میں ہوں گے، ترسوں بلوچستان ہاؤس میں ہوں گے۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ یہ جو 5 لوگوں والے ایم کیو ایم کا آپ دیکھیں کہ جمہوریت اور پاکستان کی بہتری کے لیے انہوں نے کیا کیا، خدا کا خوف مجھے ان کو نہیں آتا، انہوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ اور بھٹی صاحب سب کا کنڈکٹ ایک ہی طرح کا ہے، دفن کرنے کا وقت آ گیا ہے، ان سے جان چھڑانے کا وقت آ گیا ہے، ان سے جان چھڑائیں سارے مل کر۔ جو گریڈ ہے، جو ہوس ہے اقتدار کی، وہ تو ایکسپوز کرتی ہے ان سب کو۔ لیکن عامر ضیاء صاحب یہ تو ہمیں ازبر کرا چکے تھے یہ لوگ کہ جیسی بھی حکومت ہو، اس کی پرفارمنس جیسی بھی ہو، فیصلہ ہوگا عوام کی عدالت میں، جنرل الیکشن ہوگا اسی میں فیصلہ ہوگا۔ یہ تو ہمیں ازبر ہو چکا تھا نا، یاد ہو چکا تھا۔ نواز شریف صاحب تو یہ لوٹا کریسی کے خلاف 14ویں آئینی ترمیم لے کر آ گئے تھے، آج اس کو یہ پامال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئین میں موجود ہے، آپ لا سکتے ہیں تحریک عدم اعتماد، لیکن آئین میں یہ کہیں کہ آپ لوگوں کو سیف ہاؤسز میں رکھیں، پروٹیکشن میں رکھیں، یہ تاثر دیں کہ یہ ہماری حفاظتی تحویل میں ہے۔ ہم یوں نہ سمجھے کہ جی وہ حفاظتی تحویل میں یا آپ کے دباؤ میں ہیں یا آپ نے ان کو پیسے کھلائے ہیں، اور ایسا ہوتا نہیں رہا کہ پیسوں پر ووٹ بکتے رہیں، لوٹا کریسی ہوتی رہی ہے، ہارس ٹریڈنگ ہوتی رہی ہے، اور ہم کیسے مان لیں کہ اس دفعہ نہیں ہو رہی ہے؟ تو یہ ان کا جو بدترین قسم کا تضادات ہیں، اور یہ جو ہمارے ملک میں ایک حکومتوں کے آنے جانے کا جو ایک روش ہے، اس کے اصل ذمہ دار تو یہ سیاستدان خود معلوم ہوتے ہیں۔
اچھا مسعود، یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہا کہ ہمارے یہاں اس طرح کی خرید و فروخت ہو؟ چھانگا مانگا جن لوگوں نے سجایا تھا یہ وہی چہرے ہیں کہ جو آج سندھ ہاؤس سجا رہے ہیں. اچھا میں مگر عامر ضیاء صاحب انہوں نے توبہ کر لی تھی نا, کان پکڑ کے توبہ کی تھی, ہاتھ جوڑ کے توبہ کی تھی, اب نہیں کریں گے, اب چلنے دیں گے. تو میں کہہ رہا ہوں یہ تو ہم نے ازبر کرایا تھا انہوں نے. آپ کو ان کے توبہ پہ اعتبار ہوا, لیکن جو سمجھتے ہیں سیاست کو, جو جانتے ہیں, ان کے طبقاتی کردار نہیں بدل سکتے, ہو ہی نہیں سکتا. تو جو معصوم لوگ تھے انہوں نے یقین کر لیا. ہم جیسے جو شکوک و شبہات میں ہمیشہ سے رہے, ہم نے کبھی یقین نہیں کیا. ہمیں پتہ ہے کہ جو انہوں نے ماضی میں کیا, اور آپ دیکھیں اسی چیز کو دہرا رہے ہیں. میں آؤں گا دو باتوں کی طرف. بہت ہی اہم, آپ نے جو اپنے ابتدائی اس میں کلمات میں ایک اہم ترین سوال اٹھایا, اس میں ہمارے بھٹی صاحب نے تو قلم توڑ دیا کہ ان کے ذاتی کردار کے حوالے سے جس مفصل انداز میں انہوں نے باتیں کی, میں اس کو دہراؤں گا نہیں. آپ کا سوال مسعود یہ تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے مدت پوری نہیں کر سکتا یا نہیں کر پایا. میں کہوں گا ایک تو اس کا نقطہ نظر دیکھنے کا ہے جو بھٹی صاحب نے بتایا کہ جی جو افراد کی غلطی ہوتی ہے, یقیناً افراد کی غلطی ہوتی ہے, وہ ذمہ دار ہوتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے نظام کی. بات یہ کہ ہم 50 سال سے اس پارلیمانی نظام کو آزما رہے ہیں, بلکہ اس سے پہلے سے, میں 50 سال کی بات کروں کہ چلیں آئین کے بعد سے, 73 کے آئین کے بعد سے نا, آپ دیکھیں کہ کبھی بھی اس ملک میں استحکام نہیں لا سکا. آپ دیکھیں کہ حکومتیں اسی طرح بدلتی رہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ ہر جو جمہوری لیڈر ہوتا ہے وہ ایک ڈکٹیٹر بننا چاہتا ہے. وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو, وہ نواز شریف ہو, وہ جناب مطلب زرداری خاندان ہو, آپ نام لے کے دیکھیں. تو بات یہ کہ اصل جو مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک ایسا نظام اپنے لیے وضع کیا ہے جو یقیناً ہو سکتا ہے کہ برطانیہ میں کامیاب ہو سکتا تھا, امریکہ میں ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہمارے حالات سے مطابقت نہیں رکھتا. اور یہ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو موروثی سیاست اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. وہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کی موروثی سیاست نہیں ہو رہی کہ زرداری خاندان اور شریف خاندان یا مولانا فضل الرحمان کا خاندان یا ولی خان کا خاندان, یہ بات جا رہی ہے کہ جی جو ہر ایک حلقہ ہے اس تک میں آپ دیکھیں تو وہ موروثی سیاست کی بنیاد پر زیادہ تر جو ہے وہیں سے الیکٹ ہوتے ہیں. تو اس کے اندر اپنے نظام میں خرابی ہے. پھر 18ویں ترمیم نے مزید بیڑا غرق کر دیا, NFC نے ملک کو مزید کمزور کر دیا, سینٹر کو کمزور کر دیا. تو آپ جب تک ہم یہ بنیادی سوال نہیں اٹھائیں گے, اور ہم نے عامر جیسا یہ تو شاید وہ نظام ہی نہیں ہے, یہ برطانوی سامراج کا نظام ابھی ہر آدمی پرانا تو ہوگا ہمارے ہر آدمی مسعود, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بار بار یہ مثال دے رہے ہیں نا, جمہوریت مقدس ہے, آئین مقدس ہے. وہ بھائی اصل مسئلہ یہی بنا ہوا ہے اس وقت آپ کے لیے. یہ آئین بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے آپ کے لیے, کیونکہ اس آئین نے آپ کے ریاست کے امور کو چلانے کے نظام کو درہم بھرم کر دیا ہے. یہاں صوبے جو ہیں وہ ملک بن گئے ہیں, اور جو سینٹر ہے وہ کمزور ہو گیا ہے. ہم کیوں نہیں اس بات کو اٹھاتے؟ اور جب تک ہم جرات کے ساتھ نہیں کہیں گے, ہم نے کہا جی جمہوریت کا اور آئین جس نے نام لیا, ہم نے کہا جی وہ مقدس گائے, ہم اللہ اللہ, اب ہم کچھ نہیں کہیں گے اس پہ. کیوں نہیں کہیں گے؟ مسئلہ انہی لوگوں کا ہے. اسی کو دیکھیں کہ غلط انٹرپریٹیشن ہوتی ہے, اور یہ ملک جو ہے اس میں ایک عدم استحکام جاری و ساری ہے جو رہے گا. ہم شخصیتوں میں الجھ جاتے ہیں کہ جی نواز شریف نے یہ کر دیا, بے نظیر نے یہ کر دیا. ہر بانک کا سجیلہ آیا, اس لیے ناکام ہوا کہ نظام جو ہے ہمارے مزاج کے خلاف ہے. اور آپ دیکھیں کسی بھی مسلم ملک میں اٹھا کے دیکھ لینا کہاں پہ چل رہا ہے, کہاں پہ چل رہا ہے. بنگلہ دیش میں ایک اتھارٹیرین گورنمنٹ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی جمہوری حکومت ہے. ترکی کی آپ مثال دیتے ہیں, کہاں کی باقی آپ کے یہاں بادشاہتے ہیں. تو بھائی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جیسے ملک میں عامر جیسا شاید نظام کوئی بھی ہو, عوام دوست, اگر آپ نظام کے ساتھ مخلص دیں گے, جملہ کہہ رہا ہوں, آپ کی بات بالکل درست ہے, عوام دوست, جی فرمائیں. عوام دوست ایک اصل کسوٹی ہے کہ آپ کا عوام دوست نظام ہے یا نہیں ہے. یہ لوگ جو ہیں خود عوام دشمن ہیں, اپنے خمیر میں عوام دشمن ہیں. تو ان سے آپ کیسے توقع کر سکتے کہ عوام دوست نظام یہ زرداری خاندان اور شریف خاندان لے کر آئے گا؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے. اور آپ دیکھیں وہی چیز بار بار ہو رہی ہے. وہی فلم کا مطلب ہے 30 سال سے میں صحافت میں ہوں, ماشاءاللہ 15-20 سال سے آپ یا زیادہ میں ہوں گے, ہم یہی چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں. کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی, وہی چہرے ہیں. کوئی اب 70 سال کا ہو گیا, وہ کوئی 76 سال کا ہو گیا, کوئی 73 سال کا ہو گیا, اور اس کے بعد جو ان کے بچے آ رہے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں. تو آپ کیسے اس ملک یہ ملک بہتر ہوگا جب تک ہم یہ نہیں کہیں گے, ہم رد نہیں کریں گے. ایک بہت بڑا گیپ ہے نا, ایک بہت بڑا گیپ ہے عوام میں اور اشرافیہ میں. یہ جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کی زندگیاں کہاں ہم جیسی ہیں, ہماری زندگیاں کہاں ان کی جیسی ہیں, کہاں ہم جو لائف اسٹائل یہ جیتے ہیں وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا لائف اسٹائل ہے. اور یہ جس دنیا میں رہتے ہیں ان کی تو تفریح گاہیں بھی پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں, ان کے تو اسکول اور کالجز بھی پاکستان میں موجود نہیں ہیں, ان کے تو اسپتال بھی پاکستان میں موجود نہیں ہیں. جی بڑی صاحب کہیں, میں جنرل صاحب کی طرف. مسعود بھائی ایک اور, جی میں معذرت چاہتا ہوں جنرل صاحب سے اور آپ سے, میں سے ٹوک رہا ہوں.
بات ایک اور پلیز، اب یہ لالی پاپ دینا بند کر دیں کہ بدترین آمریت اور بہترین آمریت سے بدترین جمہوریت بہتر ہے. نہیں سر، نہیں. یہ بڑا اچھی بات کی آپ نے، اچھی بات. 74 سال ہو جی 74 سال ہو گئے سر. یہ لالی پاپ معاف کر دیں اس کی. میں جملہ میں تائید کرنا چاہ رہا ہوں بھٹی صرف ہاں بھٹی صاحب، میں تائید کرتا ہوں آپ کی جملے کی. چرچل نے کہا تھا کہ ورسٹ فارم آف ڈیموکریسی از بیٹر دین، مطلب ہے کہ وہ جو ہے بیسٹ فارم آف ایک اتھارٹیرین گورنمنٹ. پرانی بات ہو گئی، گھس پٹ گئی. چین کا نظام دیکھیں، وہ یہ کوئی سرمایہ دارانہ جمہوریت تو نہیں ہے، بڑا اچھا چل رہا ہے. سنگاپور کا بڑا اچھا مثال چل رہا ہے. دنیا میں متبادل نظام آ گئے ہیں. یہ چھوڑ دیجئے یہ چھوڑ دیجئے کہ یہ آپ نے انٹلیکچوئل بحث شروع کر دی. یہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ صحیح بات ہے، لیکن بات بیسیکلی کہ اب یہ لالی پاپ انہوں نے اسی لالی پاپوں پہ ہمیں رکھا ہے. کیوں بھائی بدترین؟ یہ ہم نے رکھا اور ہم بار بار آتے بھی رہنا ان کی باتوں میں، لیکن آج ہی ایکسپوز ہو رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان میں سمجھتا ہوں ارشاد بھٹی صاحب، کوئی بدترین اپنے گھر میں کوئی بدترین کوک رکھیں گے؟ نواز شریف صاحب کوئی لولا لنگڑا ڈرائیور رکھیں گے؟ عمران خان صاحب، ٹھیک ہے بھٹی صاحب میں ذرا جنرل صاحب کی طرف بھی آؤں. نہیں رکھیں گے. یہ سالوں کی جو ان کا نیریٹو تھا وہ یہاں پر ایکسپوز ہو رہا ہے. ہمیں بالکل اس سے اختلاف نہیں ہے کہ اگر آئین میں تحریک عدم اعتماد کا آپشن موجود ہے آپ اسے ضرور ایکسرسائز کریں، لیکن یہ تاثر جو آپ نے بڑا اسٹرانگلی ہمیں دیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو اپنی حفاظتی تحویل میں رکھا ہے، اس نے پھر یہ شکوک شبہات پیدا کیے کہ جو چھانگا مانگا میں ہوا تھا اس کو آج آپ نے، جو آپ کہتے تھے کہ آپ وکٹم ہیں، آپ نے بھی دہرایا. مولانا صاحب بھی پیچھے کھڑے ہوئے، نون لیگ بھی پیچھے کھڑی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی تو بالکل سپورٹ کر رہی ہے اس کو. تو یہ وہی تمام صورتحال ہے جو ہم برسوں سے دیکھتے چلے آ رہی ہیں. جنرل صاحب، کیا نظام اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا جو جیسے عامر ضیاء صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ کسی اسلامی ملک میں موجود نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں شاید ہم نظام کوئی بھی ہو، ہم سنجیدہ اس کے ساتھ نہیں رہے، ہم نے ریفارمز نہیں کی. برطانیہ سے جو ہم نے نظام لیا تھا اس کو ہم نے ماڈرنائز نہیں کیا. وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، انہوں نے اپنے نظام کو کتنا تبدیل کر لیا. ہم نے اس کو تبدیل کیا مگر خرابی کی طرف لے کے گئے، اچھائی کی طرف لے کر نہیں گئے. جنرل صاحب دیکھیے، آپ صدارتی نظام بنا لیں، آپ کوئی اور نظام لے لیں، جو بھی نظام ہوگا اگر لوگ یہی ہیں جو بکنے والے ہیں تو آپ کیا کر لیں گے؟ یہاں پہ مشکل یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کسی بھی نظام کو چلنے نہیں دیں گے، کیونکہ ذاتی مفادات کی بنیاد پہ یہ نظام چل رہا ہے. کوئی بھی ملک کے بارے میں نہیں سوچ رہا، عوام کے بارے میں نہیں سوچ رہا. اب یہ لوگ جو کہ لے کے آ رہے ہیں نو کانفیڈنس، انہوں نے کسی نے اپنا پروگرام دیا کہ یہ کیا کریں گے، یا کوئی یہ ان کے پاس نسخہ ہے کہ جو عالمی سطح پہ قیمتوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے یہاں ٹھیک کر لیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کہنے کو تو یہ آج بہت ساری چیزوں پہ عمران خان کو برا کہہ سکتے ہیں، پی ٹی آئی کو برا کہہ سکتے ہیں، لیکن بہت سارے معاملات وہ ہیں جن کے ذمہ دار یہ خود ہیں. عمران خان کا تو پہلا ٹینیور تھا، چار سال بھی پورے نہیں ہوئے، جنہوں نے 10 سال، اور آج بھی سندھ میں بیٹھے ہیں، 16 سال سے ان کی حکومت ہے وہاں پہ. تو سندھ کا حشر دیکھ لیں آپ. 18ویں ترمیم کے بعد وفاق دخل نہیں دے سکتا وہاں پہ، بات بات پہ سندھ کارڈ کھیلا جاتا ہے اور مزے سے لوٹ مار ہو رہی ہے وہاں پہ، کوئی پوچھنے والا نہیں. ہر شہر کا حال جا کے لاڑکانہ کا دیکھ لیں جو ان کا گڑھ. تو یہی کچھ سب جگہ پہ ہے. اگر آپ سسٹم بدل دیں لیکن لوگ اگر یہی رہیں گے تو پھر بڑا مشکل ہے. کسی کو اپنی ذات سے بڑھ کے اگر سوچنا ہوگا تو وہ شاید کچھ کر سکے. میں مولانا کا کہتا ہوں جو سب سے بڑے سیاستدان اس وقت بنے ہوئے ہیں، مجھے کوئی شخص بتا دے کبھی ان کے منہ سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ سنا آپ نے؟ کبھی مولانا کو دیکھا کہ انہوں نے قائد اعظم کے بارے میں کبھی کوئی اچھی بات کر لی ہو، ان کے تاریخی کلمات ان سے سن لیا ہو، یا ان کے مزار پہ جا کے کبھی فاتحہ پڑھ لیا ہو؟ کہاں ہے ان کی حب الوطنی؟ ہے کہاں سوائے اقتدار سے؟ اور مجھے تو نظر نہیں آتا کہ ان کے ساتھ کچھ اور کوئی اور سوچ ان کے ذہن میں کوئی اور بھی چیز ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے نظام اپنے طور پہ خراب نہیں ہے، اصل لوگ یہ ہیں. آپ دیکھیے کبھی بھی انہوں نے آئینی کام نہیں کیا. یہی لوگ جب ان کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو لے کے سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس پہ حملہ تو برا تھا، لیکن ان کو اغوا کر کے وہاں رکھنا یہ اچھا تھا. اب اگر اگلے دن ووٹ ہو وہاں پہ نو کانفیڈنس کے اوپر
اور اس وقت ان کو سرپرائز ہو اور ان کو پتا چلے کہ پی ایم ایل این کے 15 لوگ ان کے بھاگ گئے ہیں، وہ ووٹ نہیں دے رہے، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے 10 لوگ بھاگ گئے ہیں، وہ نہیں دے رہے، تو یہ ان کا کیا حال ہوگا؟ کیا سوچیں گے؟ کہاں جائے گی ان کی پھر وہ ساری پھرتیاں؟ بات یہ ہے کہ جب آپ بکاؤ مال بھرتی کریں گے، اپنے ساتھ رکھیں گے، تو وہ یہی کچھ ہوگا۔ اب یہ جو 12 لوگ ان کے جو آج کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے کہ جی ہم لیڈرشپ سے مطمئن نہیں ہیں، ہم پارٹی کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں، ان کو کیوں نہیں کوئی پوچھتا کہ بھائی تیری کنٹریبیوشن کیا ہے؟ ان میں سے کسی کی 4 سال میں کنٹریبیوشن ہے کوئی؟ ان کو تو جانتا ہی کوئی نہیں، انہوں نے تو پارلیمنٹ میں بھائی کھانسی کر کے نہیں دیکھی کہ ان کا پتہ بھی ہو کے بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں۔ اور حیثیت یہ ہے کہ ان کی جیبیں ویسے نہیں بھر سکی، انہوں نے اس طرح بھر لی۔ آپ راجہ ریاض کا ایکشن دیکھیے، راجہ ریاض چھپا بیٹھا تھا، جس دن جہانگیر ترین پہ لگا الزام کہ اس نے کرپشن کی ہے اور وہ جا کے عدالت بھگتنا شروع ہوا، تو راجہ ریاض پہلا آدمی تھا جس نے اس کے اوپر پھول کی پتیاں پھینکنی شروع کی۔ بھی اگر تم یہ کہتے ہو ٹھیک، مگر جنرل صاحب ایک بات اور مجھے بتائیے گا عمران خان کا کہ یہ جو تمام صورتحال ہے، عمران خان صاحب کو اس کا بھی تو اندازہ تھا نا کہ اگر وہ جن کو چور کہتے ہیں، لٹیرا کہتے ہیں، ان پہ ہاتھ ڈالیں گے تو ان کی طرف سے ریبٹل آئے گا۔ عمران خان صاحب کیوں آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے؟ کیوں ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ انہوں نے رکھا ہوا تھا؟ کیوں پہلے سے انہوں نے تدابیر نہیں کی ہوئی تھی؟ کیوں وہ جو امید انہوں نے دی تھی قوم کو تبدیلی کی، وہ اس میں ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور پھر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ملک کی سیاسی خاندانی سامراج کی طرف لوٹ جائے گی؟ تو عمران خان صاحب بھی تو اس کے ذمہ دار ہیں۔ ایک بریک، اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے کہ پھر ایک مرتبہ پاکستانی سیاست خاندانوں کے درمیان ہی چلے گی، عوام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ عوامی لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ 100 مسائل ہیں، ہم ہر روز بیٹھ کر ان کی پالیسیز پہ تنقید کرتے ہیں، ان کی بیڈ گورننس کی بات کرتے ہیں، بدترین انداز میں ان پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پرانا نظام بہت اچھا تھا، پرانے لوگ بہت اچھے تھے اور وہ واپس آئیں گے اور ان کے پاس تمام مسائل کا حل ہوگا، جب وہ بتا بھی نہیں رہے کہ آنے کے بعد کیا کریں گے، بس صرف اس لیے کہ اقتدار تبدیل ہو جائے، چہرے تبدیل ہو جائیں۔ کیا میری اور آپ کی زندگیوں میں کوئی فرق آئے گا؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ بھٹی صاحب، ہم لوگ صحافت کرتے ہیں اور ہر طرح کے دور میں جب بھی ہم سٹوریز کرتے ہیں تو ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ اپنی بات پوری طرح سے کی جائے، لیکن کس پیرائے میں اور کس انداز میں کی جائے یہ حالات کے مطابق ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب حکومت میں آتے ہیں، عمران خان صاحب کو احساس ہونا چاہیے کہ ان کے ارد گرد کا ماحول کیا ہے، ان کو کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ ان کو اپنے مقصد تک پہنچنا ہے، اور اگر وہ اپنے مقصد میں پہنچنے سے پہلے جو ہے فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ تو ان کی ناکامی تصور ہوگی۔ تو یہ جو صورتحال اس وقت موجود ہے، عمران خان صاحب خود اس کے کتنے ذمہ دار ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے مسعود بھائی، لیکن اس سے 2 جملے پہلے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ پلیز آپ اس جمہوریت پہ بات کریں، یہ جو شیموکریسی ہے ہمارے ملک میں اس پہ بات کریں کھل کر کہ یہ کیا جمہوریت، یہ جو نقلی ڈبہ بند جمہوریت ہے، یہ اس ملک اور قوم کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے بڑے ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ اس جمہوریت نے آپ کو ایک ملک دیا، بھائی دیا، اس کے بعد ملک ٹوٹا بھی، اس کی بھی ذمہ داری لو، اور جو باقی رہ گیا اس کا کیا حال بنایا اس کی بھی ذمہ داری لو۔ اچھا، اس جمہوریت نے آپ کو متفقہ آئین دیا، بھائی دیا، اس کے بعد اس آئین کا کیا حال کیا اس کی بھی ذمہ داری لو۔ اس جمہوریت نے عوام منتخب چنتی ہے، بندے چنتی ہے اور پارلیمنٹ میں بھائی چنتی ہے، لیکن اس عوام کا کیا آپ نے حال کیا، یہ بھی کبھی اس کی بھی ذمہ داری لو۔ اور دوسری بات ہے کہ ہر آمر کے ساتھ ڈھیلے کر کے آپ جمہوریت کی سربلندی کر سکتے ہیں۔ اب آ جائیے اس بات پہ کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، دیکھیے بلا شبہ یہ جو اپوزیشن تھی یہ اگلے 10 سال کم از کم اور 20 سال کھڑی نہیں ہو سکتی تھی قدموں پر۔ یہ اتنی کمپرومائزڈ اپوزیشن تھی، اتنے یہ ڈھیلے کی ہوئی تھی، اتنے ان کے آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ پروگرام تھا، لیکن اس عمران خان صاحب نے جیسے ہمارے لیے روٹی کپڑا اور مکان ایک جھوٹ نکلا 1970 سے اب تک، جس طرح نواز شریف کا ایشین ٹائیگر ملک کو بنانا جھوٹ نکلا، اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا قرض اتارو مہم اور ملک سنوارو جو وہ جھوٹ نکلا، اسی طرح تبدیلی ایک خواب کا خواب ہی رہ گیا۔ کیوں رہ گیا؟ اور آج عمران خان اس میں کوئی زرداری صاحب کا کمال نہیں ہے، کوئی مولانا صاحب کا کمال نہیں ہے، کوئی نواز شریف صاحب وہ ایون فیلڈ میں بیٹھے ہیں، مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو، ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ عمران خان کو 3.5 سالوں میں جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ عمران خان ہے،
اور اس اپوزیشن کے لیے آکسیجن بنے عمران خان، اور یہ اپوزیشن آکسیجن بنی عمران خان کے لیے. تو یہ آج یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، یہ جو عدم اعتماد تک پہنچے ہوئے ہیں، آپ سمپل صرف ایک بات کر لیجئے گا. 3-4 مان لیا آپ جب اقتدار میں آتے آپ کا ہوم ورک نہیں تھا، مان لیا آپ نا تجربہ کار تھے، مان لیا حالات آپ کے وعدے دعوے نعرے جو تھے وہ ہوائی فائرنگ نکلی کیونکہ آپ نے بڑے بڑے چاند تارے توڑ لانے کی بات کی تھی، مان لیا. لیکن سر آپ یہ تو کر سکتے تھے. 2 طرح سے ملک چلتا ہے، یا آپ خود ذہین ہو یا ٹیم ذہین ہو. آپ خود نہ تجربہ کار تھے اور ٹیم چن چن کے نالائقوں کی رکھی اور چھوٹے لوگوں کو بڑے عہدوں پر بٹھا دیا. اس کا نتیجہ یہ سامنے آپ کے اور یہ آج اپوزیشن جو آج گناہ دھل کے سامنے آ گئے ہیں. اور اس عوام کو آخری بار مجھے سلام کرنا چاہیے، میں پوری عوام جو اگر مجھے کوئی دیکھ رہی ہے، یہ میرا دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام ہے کہ پیچھے نہ جائیں. یہ آ جائیں بے نظیر بھٹو سے آ جائیں، 88 سے آ جائیں. بے نظیر آئے بھنگڑے، بے نظیر جائے بھنگڑے. نواز شریف آئے بھنگڑے، نواز شریف جائے بھنگڑے. مشرف آئے بھنگڑے، مشرف جائے بھنگڑے. زرداری صاحب آئیں تو بھنگڑے، زرداری صاحب جائیں تو بھنگڑے. اور عمران خان صاحب آئیں بھنگڑے، نواز شریف صاحب دوبارہ آئیں بھنگڑے، دوبارہ جائیں بھنگڑے. اور آپ عمران خان آئے بھنگڑے اور آپ اس بھنگڑوں کے لیے تیار ہو رہی ہے قوم پھر سے. بھٹی صاحب یہیں سے میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں، یہیں سے بڑھاتا ہوں. عامر ضیاء صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہیں سے آگے بڑھاتا ہوں. عامر ضیاء صاحب جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک آتا ہے تو بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، دوسرا جاتا ہے تو بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں. دونوں طرف کے لوگ ہمیں نظر تو آتے ہیں، لیکن یہ جو نظام ہے اس میں ہمیں کیا ٹرو ریپرزنٹیشن بھی ملتی ہے؟ میں تو لوگوں سے بات کرتا ہوں، صبح جو مزدوری کرنے کے لیے گھر سے بندہ نکلتا ہے، شام میں تھکا ہارا ہوتا ہے، وہ تو 4 لفظ بھیجتا ہے ایسی چیزوں پر، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے. تو ایک عام آدمی کی شمولیت اس نظام میں کتنی ہے؟ کیا وہ واقعی ہے یا نہیں ہے؟ 0 صفر ہے. یہ جعلی جمہوریت ہے، شیم ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں. اس کا عوام سے کچھ لینا دینا نہیں. ایلیٹ کیپچر ہے آپ کی ریاست کے اندر. جاگیرداروں کی، دھن والوں کی، دولت والوں کی، ٹرائبل چیفز کی جو ہے ان کی جمہوریت ہے. اس جمہوریت میں مزدور، کسان، نچلے متوسط طبقے کے لوگ، متوسط طبقے کے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ان کی جگہ نہیں ہے. اس میں وہی بڑے بڑے خاندان جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. اس میں ٹھیک ہے کراچی جیسے شہر میں وہ 2-4 آ جاتے ہیں مڈل کلاس کے لوگ بھی، لو مڈل کلاس کے MQM کے نام پہ کسی اور چکر میں، لیکن وہ بھی اس نظام کے اندر کمپرومائز ہو چکے ہوتے ہیں. آپ کا جو بنیادی سوال ہے کہ عمران خان کیوں ناکام ہوئے، ایک تو انہوں نے روشنی ڈالی، بالکل ٹھیک ڈالا کہ جی ٹیم کا انتخاب صحیح نہیں کیا. بھٹی صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں. ایک اور بھی بات ہے، عمران خان کا جو بنیادی مسئلہ تھا وہ یہ کہ انہوں نے اس نظام میں رہ کر کام کرنے کو قبول کیا. عمران خان کا آئیڈیلزم جب تک تھا تو انہوں نے کہا میں الیکٹیبلز کو نہیں لوں گا، لیکن جب وہ عقل مند ہوئے اور پتہ چلا کہ نہیں جی الیکٹیبلز کے بغیر تو یہ جمہوریت چل ہی نہیں سکتی، یہ جعلی جمہوریت میں اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے. اس سے پہلے تو بات یہ ہوئی نا کہ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا، ان کا پہلا فیصلہ ہی غلط تھا. عمران خان کا پہلا فیصلہ ہی غلط تھا. نہیں مسعود، انہوں نے 16-17 سال لگا دیے انہوں نے آئیڈیلزم کے اوپر. وہ شریف لوگوں کو لے کر آئے، انہوں نے کہا جی نہیں یہ مڈل کلاس کے لوگ ہوں گے، لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ انتخابات جیتنے کے لیے انہیں چودھری چاہیے، انہیں وہ چاہیے کہ جو برادری کے ووٹ لے لے، انہیں وہ چاہیے بڑے نام، تو انہوں نے پھر 2018 کے الیکشن میں ان لوگوں کو جگہ دی. اور اس میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ساری صورتیں نظر آئیں کہ جو آج ان کو دھوکہ دے رہی ہیں، اس میں نظریاتی کارکن نہیں ہے ان کا، اور ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ اس نظام میں عمران خان کی مجبوری تھی. نظریاتی تو جو آیا، جس نے اعتراض اٹھایا، عمران خان صاحب نے اس کو ٹک آؤٹ کر دیا. انہی لوگوں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہی لوگوں پہ آپ کو تکیہ کرنا ہے کیونکہ نظام ایسا ہے. وہ امجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کا قصور ہے، بالکل لوگوں کا قصور ہے، لیکن جب تک آپ نظام پہ تنقید نہیں کریں گے اور آپ کہیں گے کہ اس نظام میں اس طرح کی اصلاحات ہوں کہ جہاں پر یقینی بنائے کہ جی مزدوروں کی سیٹ ہو، ایم اے پاس آدمی ہو جو کینڈیڈیٹ ہو، اس پہ یہ شرط ہو کہ وہ ٹیکس پیئر ہو، اس پہ یہ شرط ہو کہ اس پہ کوئی کرمنل کیس نہ ہو، کنوکشن نہ ہو، چوروں ڈاکوؤں کو پارلیمنٹ میں آنے کی اجازت نہ ہو، اس وقت تک یہ ملک جو ہے جمہوری ملک نہیں کہلا سکتا. ہم جمہور دشمن نہیں ہیں. جب ہم جمہوریت کی مخالفت کرتے ہیں ہم جعلی جمہوریت کی مخالفت کرتے ہیں. ہم اس جو کہتے ہیں 2 نمبر جمہوریت ہے. اصل تو جمہور سے لفظ جمہوریت نکلا ہے. جمہور عوام ہے اور ان عوام دوست حکومت جو ہے وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے آپ کو جناب ان لوگوں کو ان پہ پابندی لگانی پڑے گی. آپ ان کو آزادی کے نام پہ آزادی نہیں دے سکتے. یار حالات آپ دیکھیں کس طرح سے آپ کا میڈیا کو برائب کیا جا رہا ہے، آپ کے یہاں سیاستدانوں کو رشوت دی جا رہی ہے، آپ کے لوگ بک رہے ہیں. کل کو بھارت جو
جو ہے بہت سارے پیسے لے کر آ گیا, وہ تو 180 لے لے گا, ہمارے ایم این ایس کو خرید لے گا, امریکہ بہادر خرید سکتا ہے. یہ قیمت لگائی آپ نے ہماری پارلیمنٹ کی. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ لعنت ہے ان پہ, تو واقعی لعنت ہے. جس نے ضمیر فروشی کی ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی سڑکوں پہ ہونی چاہیے. عامر بھائی, جہاں پہ وہ نکلے آپ کو نظر آئے. حکومت 3.5 ارب میں یار محمد رند کہتا ہے بکی ہے, 3.5 ارب میں بلوچستان حکومت یار محمد رند کہتا ہے بکی ہے. یہ بھٹی صاحب یہ الزامات گواہوں کے ساتھ بار بار سامنے آتے رہے, یہ تو الزام لگتے رہے, لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نظام کیسے بدلے گا جنرل صاحب؟ مقدموں کے ہمارے ملک میں وسیم اختر کو کراچی کی چابی تھما دی جاتی ہے, یہ جمہوریت ہے؟ نہیں, میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ نظام اگر بدلنا ہے تو ہمارے ملک میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس پر پابندی ہے. ایک طالب علم جو پڑھ کے نکلتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست ہوتی کیا ہے, وہ سیاست میں آئے گا کیوں, سیاست تو اس کے لیے یہ تمام باتیں ہیں جو ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں. مسعود میں ایک چیز عرض کرنا جنرل صاحب کہیں پر جنرل صاحب کی طرف ہوں, میں کہہ رہا ہوں میں طلبہ سیاست کا حصہ رہا ہوں. بڑی مشکل سے ہمارے بہت سارے ساتھی تھے, وہ مطلب شہید ہوئے, مارے گئے. سیاستدانوں نے طالب علموں کو کہتے ہیں لائک اے گن فوڈر استعمال کیا, ان کو پڑھنے نہیں دیا, جامعات کو بند کرایا, قتل و غارت کی گری کرائی. اگر اس طرح کی آپ طلبہ یونین پر وہ نہیں, اس کے بعد تو پابندی لگا دی نا عامر ضیاء صاحب, استعمال کرنے کے بعد پھر تو پابندی لگا دی نا, پھر تو ختم ہی کر دیا نا, وہ گلہ ہی گھوٹ دیا. میں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سیاستدانوں نے تباہ کر دیا تھا یونینز کو. انہوں نے طالب علموں میں پیسے بانٹے, اسلحہ بانٹا. میں گواہ ہوں اس چیز کا. مجھے پتا ہے کہ کس طرح سے جامعہ کراچی میں 36 گھنٹے کے مورچے لگتے تھے. اس میں جب ویپن چلا کرتا تھا آپ اس کا اندازہ نہیں. ٹھیک, عامر ضیاء صاحب ایک بریک لینا پڑے گا مجھے یہاں پر. پھر جنرل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ وہ آپ کی بات بالکل درست کہ نظام کوئی بھی ہو, نظام کو چلانے والے ٹھیک ہونے چاہیے. وہ نظام کو چلانے والے کہاں سے آئیں گے؟ عمران خان صاحب نے جو غلطیاں کی اس کا خمیازہ پوری قوم بھگتے گی. تبدیلی تو کہیں ہوا ہوتی نظر آ گئی. تو یہ جو نرسری ہونی چاہیے سیاست کی وہ تو بند ہے ہمارے یہاں, اس پر تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. جنرل صاحب ایک بریک کے بعد تفصیل سے پھر آپ بات کیجیے گا اس پر. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. جنرل صاحب, عمران خان صاحب اپنے ان 3.5 سالوں میں نہ ہی اشرافیہ کو اپنے ساتھ رکھ سکے, نہ ہی پولیٹیکل ایلیٹ کو اپنے ساتھ ملا سکے, اور نہ ہی پاکستان کی عوام کی اکثریت کو اپنے حق میں لا سکے. تو عمران خان صاحب کی 3.5 سال کی جو پرفارمنس ہے, یہی دراصل وجہ ہے, جو شامت اعمال ہے یہی ہے جو عمران خان صاحب کی اس وقت سامنے آ رہی ہے. دیکھیں, بہت ساری چیزیں انہوں نے اچھی بھی کی ہیں. یہ کہنا کہ بالکل انہوں نے کچھ نہیں کیا, یہ بھی مناسب نہیں ہے. اور ایک آزادانہ فارن نہیں, انہوں نے بہت کچھ اچھا کیا. جنرل صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس صورتحال پر جو پہنچے ہیں تو اس کی ذمہ داری خود عمران خان صاحب پر کتنی عائد ہوتی ہے؟ جی میں اس پہ بات کر رہا ہوں. اور بہت ساری کمزوریاں بھی ہیں, بہت ساری ناکامیاں بھی ہیں, جیسے کرپشن کے معاملے میں ہم بات کرتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر عمران خان بعض چیزوں میں ناکام ہوئے ہیں تو لہٰذا ان کو پچھلے دور کے سارے وہ جو لوگ جنہوں نے لوٹ کے ہمارا اشر کیا ان کو واپس لے آیا جائے. یہاں تو وہ صورتحال بن گئی. جہاں تک تعلق ہے ان کی ناکامیوں کا, چیزوں کا, آپ یہ دیکھیے کہ جو کرائسس اور جو جس قسم کے چیلنجز اس حکومت کو آئے ہیں کسی اور کو آئے تھے. یہ میری زندگی میں نے پہلی دفعہ دیکھا یہ کورونا کی وبا جس طرح کی آئی. بہت سنتے ہیں کہ 100 سال پہلے کبھی انفلوئنزا اسی طرح آیا تھا, لیکن یہ کورونا کی وبا جس طرح پھیلی اس نے تو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. ہماری اپوزیشن سب سے زیادہ کیپٹلائز کرتی رہی ہے مہنگائی پہ, تو کیا مہنگائی جو ہے وہ آ کے یہ ختم کر لیں گے؟ جو ایک انٹرنیشنل فینومینا چلا اس کی وجہ سے, کورونا کی وجہ سے, وہ تو اس حکومت نے اس چیلنج کو کسی نہ کسی طرح نپٹایا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو بات کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف میں کیوں گئے یا فلاں کے پاس, اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ آگے حکومت میں بیٹھے تو آپ کو پتہ لگے کہ خزانہ خالی ہے تو کہیں سے تو پیسے لانے آپ نے. یہ جا کے سعودی عربیہ میں پیسے پی ایم ایل این یہ کھاتے, وہاں سے جا کے پیسے اور جوائنٹ وینچرز اور شہزادے کے ساتھ جا کے تو حصہ داریاں کر کے تو پروجیکٹ چلاتے رہے. تو یہ تو قوم کے لیے مانگنے گیا وہاں پہ, اس کو انہوں نے بھکاری کہنا شروع کر دی. تو بات یہ ہے کہ ناکامیاں بھی ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ اس کی حکومت اتنی تھن میجورٹی, اس طرح کے اس کے ساتھ وہ مطلب پرست قسم کے جو اتحادی جو ہر دفعہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ذرا سی کرائسس بنے تو وہ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اس سے مطالبات شروع کر دیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں دیکھنی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا
کہ جب 2/3 میجورٹی ملی تھی میاں نواز شریف کو, ان کی حکومت تھی, تو سنبھالی نہیں جا رہی تھی ان سے. یہ آئینی کام تھا جو انہوں نے کیا تھا کہ سپریم کورٹ پہ حملہ کر دو. یہ آئینی کام تھا کہ انہوں نے اٹھا کے تو وہ وہاں پہ چیف جسٹس کی چھٹی کرا دی, اس کے خلاف بغاوت کرا کے پیسے مانگ کے جسٹس قیوم کو ٹیلی فون کر کر کے لوگوں کو سزائیں دلواتے رہے, اور یہی کام دوسرے ٹینیور میں کرتے رہے. فوج کے خلاف, افواج پاکستان کے خلاف لگاتار سازشیں. یہ جو تھا ڈان لیگ کا قصہ, یہ سازش تھی. انٹرنیشنل پابندی لگ سکتی تھی آپ کی ISI کے اوپر کہ جناب یہ وہ روگ ایجنسی ہے جو جن لوگوں کو. ٹھیک جنرل صاحب, وقت میرے پاس ختم ہو گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, ارشاد بھٹی صاحب, عامر ضیاء صاحب, گفتگو آپ نے سنی. سوال وہیں موجود ہے کہ ہمارے ہاں کب وہ وقت آئے گا, کب وہ دن ہوگا جب کوئی حکومت اپنا وقت, کوئی وزیر اعظم اپنا وقت پورا کرے گا. کیا نظام کا مسئلہ ہے, کیا شخصیات کا مسئلہ ہے, مسئلہ کہاں ہے, اسے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.